اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الواقعہ کا پہلا رکوع ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم میں سورۃ قاف سے لے کر پچھلی سورۃ الرحمن تک قرآن حکیم نے اپنی عظمت، بڑائی، جلالت قدر اور اس تعلیم کے جو مقاصد و اہداف ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سب سے اہم ترین مقصد جو پچھلی صورت میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے، بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم میں دین اسلام کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کیا جانا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے انقلابات کے حوالے سے انسانی نفوس کو مہذب بنانے کے لیے چند علوم دیے گئے۔ علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس وقت سے اس ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا جاتا رہا۔ پھر ایک اہم ترین علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس تحریک میں شامل ہوا، وہ علم التذکیر بھی ایام اللہ تھا کہ ماضی کی تاریخ کے جو خاص دن ہیں جن میں فرعونوں، نمرودوں اور نافرمانوں کو سزا دی گئی اور ان کے خلاف انقلابات برپا کیے گئے، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے حواریین کو جو غلبہ عطا کیا گیا، انہیں جو انعامات دیے گئے، ان کا تذکرہ تورات سے شروع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور انقلابات کو سمجھانے کے لیے تذکیر بھی ایام اللہ کا سلسلہ جاری رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اقوام عالم کی طرف
مبعوث کیے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اہم ترین علم دیا گیا جسے علم التذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی قیامت سے متعلق جو امور ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے سے متعلق، اس کے ذریعے سے لوگوں کو، تمام اقوام عالم کو ڈرایا گیا کہ جیسے یہ قیامت ضرور واقع ہونی ہے، ایسے ہی اب یہ واقعہ بھی ضرور وقوع پذیر ہونا ہے کہ تمام اقوام عالم کو ایک نبی کے بین الاقوامی انقلاب کے تحت آنا ہے۔ پہلے جتنے بھی واقعات تھے وہ قومی تھے، فرعونی نظام کا خاتمہ ہو یا جالوتی نظام کا خاتمہ، داؤد علیہ السلام نے کیا ہو یا موسیٰ علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے کیا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ اپنے اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور وہاں وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے جس کے ذریعے سے انسانی معاشروں میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب جو واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ختم ہوں گی اور ایک بین الاقوامی نظام ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اس بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانے کے لیے قیامت کو عنوان بنایا گیا۔ چنانچہ یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تذکرہ قیامت سے متعلق واقعات کے تناظر میں دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانا ہے۔ منظرنامہ وہ بیان کیا گیا ہے جو اس پوری کائنات کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد دین اسلام کے غلبے اور پھیلاؤ اور قیامت کے درمیان ایک خاص ربط ہے، اور یہ ربط خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کا تذکرہ جہاں جہاں جن جن صورتوں میں ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو بین الاقوامی مقاصد و اہداف ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہاں قیامت کے واقعات بیان کر کے لوگ گزر جاتے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا، مرنے کے بعد یہ صورتحال ہوگی، زمین ایسے ٹوٹے گی اور آسمان ایسے ختم ہوگا، بس اتنا تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب اس پورے تذکرے سے جو قرآن کو مقصود ہے، جو نتائج حاصل کرنا ہے، جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی پروگرام کو لوگوں کو سمجھانا ہے، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بین الاقوامی انقلاب جو برپا ہونا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جب کہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کا ولی اللہ مکتب فکر دراصل اسی بات کو سمجھاتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں قیامت کا منظرنامہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو انسانوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، اور ان تینوں قسموں کے تفصیلی حالات کہ کیا کیا نتائج ظاہر ہوں گے اسے بیان کیا ہے۔ جو دنیا میں سبقت لے جانے والے اور انسانیت کے لیے یمن و امن پیدا کرنے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک طرح کے انعامات ہیں۔ تو دراصل ابھارا گیا ہے ان انسانوں کو کہ چلو آگے سبقت لے کر بڑھو، عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کرو تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں۔ اور جو ظالم متکبر اور لوگوں کے لیے نحوستیں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں دائیں کے مقابلے میں بہت ہی کمزوری اور نحوست کے اثرات ہیں، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، انسانیت کو یہاں دنیا میں اذیتیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ سزائیں ہیں، جہنم میں یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے انسانیت کی 3 قسمیں
جب بھی بین الاقوامی واقعات وقوع پذیر ہوں گے، دین اسلام کے غلبے کا کام ہوگا، تو کچھ تو وہ اولو العزم صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مخصوص اونچے درجے کے لوگ ہیں، جیسا خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدریین وغیرہ وغیرہ، جو سبقت لے جانے والے ہیں، قرآن حکیم نے ان کے انعامات بیان کیے ہیں، اور وہ جو ان کے دائیں ہاتھ رہ کر جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے، امن و امان کے لیے ایک سپاہی کے طور پر، ایک ورکر کے طور پر کام کیا ہے، ان کے انعامات بیان کیے ہیں، اور ان بدبختوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سچے لوگوں کی مخالفت کی، بدبختی خود بھی مول لی اور انسانیت کو بھی بدبختی میں ڈالا، ان کے لیے سزا کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو آغاز کیا ہے قرآن حکیم نے ایک منظر نامے سے۔ عربوں کا دستور اور اصول تھا کہ جب کوئی مقرر تقریر کے لیے کھڑا ہوتا یا کوئی شاعر اپنے قصیدے اور شاعری کا آغاز کرتا تو شروع میں ایسے جملے استعمال کرتا تھا کہ جس سے لوگ چونک جائیں اور اس مقرر کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کو اصطلاح میں تشبیب کہا جاتا ہے۔ چونکنے کے لیے جو حیوانیت پسند شاعروں کا تقاضا تھا تو وہ عورتوں کے شباب و کباب کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اسی لیے اس کو تشبیب بھی کہتے ہیں۔ جوانی کے معاملات اور واقعات چھڑے جاتے تھے تو نوجوان اس سے شاعر کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور جب وہ ادھر متوجہ ہو جاتے تو پھر جو اسے اپنے شعر میں پیغام دینا ہوتا، کسی کی تعریف کرنی ہوتی یا کسی لڑائی کے حالات بیان کرنے ہوتے، یا اپنے قوم نے جو مار کے مارے ہیں اس کے لیے کوئی شاعری کی، یا اپنی کسی عشق و معشوقی کا تذکرہ کرنا ہوتا تو وہ اس کے بعد کیا جاتا تھا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے یہ حیوانیت پر مبنی انداز و اسلوب ختم کر کے انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کی بنیاد پر تشبیب کا سلسلہ شروع کیا۔ اب قرآن اپنا پیغام سمجھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے شروع میں چند جملے ایسے کہے ہیں کہ جس سے لوگ چونک جائیں۔ قرآن نے کہا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ، ذرا وہ منظرنامہ دیکھو جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، ایک واقعہ وقوع پذیر ہوگا، تو اب لوگ متوجہ ہوں گے کہ بھئی یہ کس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہاں جی، کس وقوع پذیر ہونے واقعے کی ذکر کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ کہ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جب کسی کو ڈرانا ہوتا، سیدھے راستے پر لانا ہوتا تو کسی نہ کسی عبرت ناک واقعے کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ تو کہا اذا، وہ منظرنامہ دیکھو، وہ وقت دیکھو کہ جب وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ اب یہاں جملہ واقعہ کی مناسبت سے مؤنث لائے ہیں کہ واقعہ وقوع پذیر ہونے والا، ہاں جی، وقوع پذیر ہوگا۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کاذبۃن، تو یہ کاذبہ اور واقعہ مؤنث کے طور پر اس کے صیغے بھی مؤنث لائے، اس لیے حضرت شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا، جب ہو پڑے ہو پڑھنے والی، واقعہ کا ویسے ترجمہ کرے تو مذکر بنتا ہے، لیکن حضرت نے مؤنث کی رعایت کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ مؤنثات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تو واقعہ مؤنث ہونے کے تناظر میں یہ جملہ بولا لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایسا خوفناک واقعہ ہوگا، ایسا ایک بین الاقوامی انقلاب ہوگا قیامت کا کہ خافضہ اور رافعہ، وہ کچھ لوگوں کو تو پست کرنے والی ہوگی اور کچھ لوگوں کو رافعہ بلند کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ہوگی۔ اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہے
کہ کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ نے نازل کیا، تو حضور نے فرمایا کہ یرفع بہا اقواما و یضع بہا آخرین، اس قرآن حکیم سے کچھ اقوام تو اٹھ کر بلندی کے مقام تک پہنچ جائیں گی، اور ویضع بہا آخرین، اور دوسری اقوام جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر پست زندگی میں چلی جائیں گی۔ تو یہ حدیث اس جملے کی تشریح کرتی ہے۔ یہاں گو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کا، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن اس میں دنیا میں اس انقلاب کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ انقلابی واقعہ جو خافضۃ الرافعہ، جو بہت ساری اقوام کو ذلیل اور رسوا کرے گا، قیصر و کسریٰ، ابو جہل، عتبہ شیبہ کو ذلیل اور رسوا کرے گا، پست کرے گا، اور رافعۃ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، صحابہ کی اولوالعزم جماعت، قریشیوں کو اور انصاریوں کو جو اسلام لانے والے ہیں ان کے لیے رافعہ ہوگا۔ تو جامع جملہ استعمال فرمایا جس میں قیامت بھی شامل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو انقلاب کا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کی طرف بھی ضمن میں اشارہ کر دیا۔ اچھا، واقعہ کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اذا رجت الارض رجن، جب زمین کپ کپا کر لرزے گی، تھر تھر کانپنا، زمین کا لرزنا، زلزلہ واقع ہوگا ایک قسم کا، جب عربوں کے گھوڑے دنیا بھر کی تمام زمینوں کو رون دیں گے، کہاں مدینہ منورہ سے نکلنے والے لشکر کوفہ، بصرہ، عراق، فارس، چین، وسطی ایشیا، اور ادھر سے مصر، قاہرہ، الجزائر، مراکش، پورے کرۂ ارض اور زمین لرز اٹھے گا اس عالمی انقلاب سے، بین الاقوامی انقلاب سے۔ دنیا میں تو یہ ہونا ہے، اور جب پوری سرزمین قیامت کا واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو لرز اٹھے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ زمین جب لرزے گی تو پہاڑ ٹوٹیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند حکومتیں جو 400-500 سال سے، ہزاروں سالوں سے جو حکومتیں قائم رہی ہیں، تو قیصر کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے گا اور کسریٰ کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے گا۔ دو بڑے پہاڑ اور جبل، جن کی بڑی بنیادیں تھیں، کہاں یہ عرب کے بظاہر کمزور لوگ، انقلابی جدوجہد اور کوشش کرنے والے، اور کہاں جمی جمائی بین الاقوامی حکومتیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور بین الاقوامی جو قیامت کا منظرنامہ ہوگا، جب زمین لرزے گی تو سارے پہاڑ ٹوٹ کر پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر۔ ویسے بھی قیامت سے پہلے سارے پہاڑ توڑ توڑ کر سڑکیں بنائے جا رہے ہیں، تو ایک وقت آنا ہے کہ سارے پہاڑ اللہ میاں ہی توڑ کر کیا ہے، پوری سڑک ایک ہی شاہراہ بڑی ساری بنا دے گا جس میں حشر کا میدان ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین ٹوٹ کر اس کی تمام نشیب و فراز ختم کر کے بالکل ایک چٹیل میدان، صاف پلین میدان بن جائے گی، تاکہ حشر کے میدان میں کوئی کسی خفیہ جگہ پہ نیچے نہ چھپا ہوا ہو، اور کوئی بہت ہی زیادہ کسی اونچے پہاڑ پر نہ کھڑا ہو، سب برابر ایک ہی سطح پر ہوں، تمام کا احتساب یکساں طور پر کیا جائے، اور سب کے سامنے کیا جائے کہ یہ تم نے کرتوت کیے تھے، یہ تمہارے اعمال تھے، یہ تم نے اچھے کام کیے، یہ برے کام کیے، اب یہ نتیجہ بھگتو۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ٹوٹ کر بکھریں گے، یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ جب پہاڑ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اوپر سے سلائیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو بڑا غبار اڑتا ہے، بہت ادھر ادھر مٹی پھیلتی ہے، تو سب ریزہ ریزہ ہو کر جہاں کہیں گہرائی ہے وہاں دفن ہو جائیں گے، اور تمام معاملات برابر ہوں گے۔ دنیا میں اقوام عالم کے جو نظام ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر سب ہموار ایک ہی اصول اور ضابطے پر خلافت راشدہ کے زمانے میں قائم ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈسپلن، ایک نظم و نسق
تمام اقوام عالم کے لیے جاری کر دیا، جنہوں نے قیصر کو شکست دی، شام، مصر اور ادھر کے تمام علاقے، اور دوسری طرف جنہوں نے عراق، ایران، ان تمام علاقوں میں فتوحات کیں، وہاں ایک نظام قائم کر دیا، سب زمینیں ہموار کر کے، تمام نشیب و فراز ختم کر کے، انقلاب کا سیلاب جب دنیا بھر میں پھیلا تو یکساں طور پر تمام میں عدل و مساوات کا نظام قائم کر دیا۔ عمر فاروق نے اپنے تمام عمال کو حکم دیا کہ ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے لیے تمہیں کام کرنا ہے۔ عمر فاروق نے وصال سے پہلے جو وصیت جاری کی کہ دیکھو میرے بعد میرا بننے والا خلیفہ تمام مہاجرین کے حقوق بھی ادا کرے، تمام انصاریوں کے حقوق بھی ادا کرے، اور تمام غیر مسلموں کو جو تمہاری ذمہ داری میں ہیں۔ 3 بڑی وصیتیں امام بخاری نے نقل کی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو تمام جن کا معاہدہ ہو چکا ہے، ہیں غیر مسلم لیکن تمہارے ساتھ کیا ہے، شریک ہو گئے، تمہاری ریاست کا حصہ بن گئے ہیں، ان کے حقوق ضرور ادا کرنا۔ مہاجرین اور انصار کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق بھی ساتھ ہی بیان کیے کہ ان کی ذمہ داری بھی تمہیں ادا کرنی ہے۔ فکانت ہبا منبثہ، پرانے تمام نظام ٹوٹ جائیں گے اور یہ واقعہ وقوع پذیر ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیس لوقعتھا کاذبہ۔ اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کنتم ازواجا ثلاثہ، تم ہو جاؤ 3 جماعتیں۔ جب میدان حشر لگے گا وہاں بھی 3 جماعتیں ہوں گی، اور یہاں دنیا میں جو انقلابات برپا کرنے والی انقلابی جماعت کا جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو یہاں 3 جماعتیں ہوں گی، تو قیامت میں اور حشر میں 3 جماعتیں ہوں گی۔ اب عام طور پر ان 3 جماعتوں کا تذکرہ قیامت کے تناظر میں تو کیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے تناظر میں ان 3 جماعتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے محققین کی رائے، مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میری ہی امت کے 3 طبقے ہیں۔ جی، کچھ لوگوں نے پہلے جو گزرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں جو 3 طبقے بیان کیے جا رہے ہیں یا 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، اس انقلاب کے جد و جہد اور کوشش اور اس کے پایہ تکمیل ہونے تک انسانوں میں میری جماعت میں 3 طبقے ہو جائیں گے، 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، تینوں کو اختصار کے ساتھ بیک وقت پہلے بیان کیا، اور پھر ہر ایک کے جو نتائج اور ثمرات سامنے آنے ہیں ان کا آگے کچھ تفصیل سے تذکرہ کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سب سے پہلی جماعت وہ جو دائیں ہاتھ والی ہے۔ اور کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے؟ کیا خوب ہے، ان کی خصوصیت، ان کا حسن، ان کی خوبی، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کیا خوب ہیں وہ اصحاب المیمنہ، جنہوں نے دنیا میں امن قائم کیا، جنہوں نے انقلابات برپا کیے، جنہوں نے جد و جہد اور کوشش کی۔ انسان جب کام کرتا ہے اور خاص طور پر جب طاقت اور قوت کا کام کرنا ہو تو دایاں ہاتھ استعمال میں آتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی طاقت اور قوت بائیں ہاتھ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے میمنہ کا ذکر کیا۔ ہمیشہ لشکر کے اندر بھی، لشکر کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، میمنہ دائیں طرف، اور میسرہ، اور پھر مقدمۃ الجیش اور قلب۔ میمنہ میں جو رکھے جاتے ہیں لوگ، وہ بہت طاقتور، جو اونچے درجے کے سورما ہوتے ہیں، وہ دائیں طرف رکھے جاتے ہیں قلب کے ساتھ، قلب کی حفاظت کے لیے بھی۔ اور عام طور پر جنگوں کی فتوحات میں میمنہ ہی کردار ادا کرتا ہے، تو قرآن حکیم نے اس میمنہ کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے ضمن میں تمام چیزیں آ سکتی ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں، کہ دائیں ہاتھ والے یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یا جو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
دائیں طرف لوگوں کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم ہے، اور دائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، سچے لوگ ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ بائیں طرف وہ ہیں جو کافر اور ظالم اور متکبر اور گناہ گار ہیں، جن کو دیکھ کر آدم اپنی اولاد کی اس بدقسمتی پر روتے ہیں۔ تو یہ چاہے یہ دائیں اور بایاں ہو جائے جو آدم کا منظرنامہ دیکھا ہے، اور یا دنیا میں جو لشکروں کا دایاں بازو ہے، یا اسی طریقے سے دنیا میں طاقت کا استعمال ہے، یا امن و یمن کے لیے جو کام کرنے والے ہیں، امن و سلامتی کے لیے جنہوں نے جد و جہد اور کوشش کی، تمام اس کے مفہوم کلی میں داخل ہیں۔ تو قرآن نے ان کی تعریف کی، ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ مشؤوم نحوست اسی سے کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بدبخت ہے، تو یہ بدبختی والے جو ہیں قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ ما اصحاب المشأمہ، کام کاج کرتے ہوئے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہوئے بایاں ہاتھ تھک جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس سے گرفت پوری کی پوری نہیں ہوتی، تو اصل نتیجہ جو طے شدہ ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، وہ بسا اوقات حاصل نہیں ہوتا۔ تو لڑیں گے تو یہ بھی، لیکن کفر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جب صحابہ نے قیصر و کسریٰ کو شکست دی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیصر و کسریٰ والے لوگ جو ہیں بالکل ہی بزدل، ناکارہ، کوئی جنگی کام انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے محض شکست ہوئی۔ نہیں، انہوں نے تو اپنے تئیں پوری جد و جہد کی، پورے لشکر تیار کیے، بڑے بڑے سرما، رستم و سہراب جیسے وہاں موجود تھے، لیکن صحابہ کی اجتماعی طاقت، نظم و ضبط، ڈسپلن اور اللہ کی مدد اور نصرت نے ان تمام سرماؤں کا خاتمہ کیا۔ تو دوسری جماعت وہ ہے جو غلط مقاصد کے لیے، ظلم و تکبر کے لیے، برے کاموں کے لیے طاقت اور قوت کا استعمال کرتی رہی۔ ایک دوسری جماعت یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک تیسری جماعت بھی ہے، والسابقون السابقون، وہ جو ان دونوں سے سبقت لے گئے۔ کافروں سے تو سبقت لے ہی گئے، لیکن اصحاب المیمنہ جو امن و سلامتی کے لیے کام کرنے والے تھے، ان سے بھی آگے بڑھ کر بہت زیادہ سبقت لے جانے والے، جن کی قلبی جرأت، عقلی شعور، فہم و بصیرت، جنہوں نے اس کے لیے دنیا میں اعلیٰ کام کیے، جیسے عمر فاروق ہیں، گو جنگوں میں جو قیصر و کسریٰ کے مقابلے پر ہوئی اس میں بدست خود تو شریک نہیں ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے اپنے سامنے مدینہ میں پوری جنگ لڑوا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا کہ جنگ قادسیہ کا پورا منظرنامہ مجھے ایسے لکھ کر بھیجو جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا لشکر کا معائنہ کر رہا ہوں، کہ پوری ڈرائنگ بناؤ کہ دشمن کا لشکر کس مقام پر ہے، تمہارا کون کون سا لشکر کس کس جگہ پر تم نے اس کی تعیناتی کی ہے، اور تم خود کس جگہ پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کے لیے رہنمائی کا کام کر رہے ہو۔ تو یہ پورا منظرنامہ اپنے پاس منگوایا، اور پھر وہاں سے ہدایات جاری کیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی کی ضرورت ہے، اور پھر تعریف بھی کی کہ سعد نے ایسا نقشہ بنایا ہے جنگ کا کہ جو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے گویا کہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ میرا کون سا بندہ، کون سا مہرہ، کون سی پلٹون، کون سی قوم کہاں پر ہے، اور پھر وہاں سے ہدایات دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں لشکر کی سربراہی فلاں جگہ پر کام کرے اور فلاں اقدامات کرے۔ شام میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لکھا ہے کہ یہ پورا منظرنامہ مجھے بتاؤ، اور پھر جتنے سرما اور جتنے سپہ سالاران ہیں ان کی پوری کیا ہے منظر کشی سامنے ہے، ہدایت جاری کرتے ہیں۔ یعنی بدلتے ہوئے حالات میں ایک ہر وقت گھوڑا تیار، ایک قاصد رہتا تھا کہ شام سے مدینہ عمر فاروق تک خط پہنچائے، اور عمر فاروق کا خط لے جانے والا بھی تیار رہتا تھا کہ فوری طور پر میدان جنگ میں پہنچے۔ تو وہاں سے ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی قیادت میں 5000 کا لشکر فوری طور پر بھیجو قسطنطنیہ پر حملے کے لیے۔ اور تیون جب جمع ہو گیا، مصر میں اکٹھا ہو گیا اس کا لشکر، تو فوراً لکھا کہ عمرو بن العاص کو اتنے ہزار کا لشکر دے کر اس کے مقابلے میں بھیجو۔
اور فلاں 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 جگہ سے اس کو کمک پہنچاؤ۔ تو یہ السابقون ہے کہ جو جنگ لڑا رہے ہیں، کمانڈر ان چیف سپہ سالار اعظم ہے، جو اونچے درجے پر پوری پلاننگ، پوری منصوبہ بندی اور پوری فوج کی جو جدوجہد اور مقابلے کا عمل ہے اس کو پورے کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ السابقون السابقون، قرآن کہتا اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، اللہ کے قریب ہوں گے، کیونکہ ان کا قلب، ان کی عقل، ان کا شعور، ان کی طاقت اور قوت قرب بارگاہ الہی میں ہے، اور وہاں سے جو فیضان ان کے اوپر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ اس عالمی انقلاب کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کرنے والے اور اس میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبقہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی، تو جو گھوڑا سب سے آگے نکل جاتا تھا اس کو سابق کہا جاتا تھا، کہ یہ ان تمام کو شکست دے کر اول نمبر پر آ گیا۔ تو دوڑ تو سب رہے ہیں، اصحاب المیمنہ دشمن کے مقابلے میں پورا لشکر، لیکن ان میں سے جو گھوڑا سب سے آگے نکلتا ہے اس کو سابق کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجی ٹریننگ کے لیے یہ مقابلے کروایا کرتے تھے۔ ریس ایک ہوتی تھی، دوڑ ہوتی تھی، مدینہ سے ایک 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، جو پیدل چلنے والوں کے لیے دوڑ ہوتی تھی کہ کون اس میں سب سے آگے، مقابلہ بازی شروع ہوتی تھی۔ اور کچھ اونٹوں اور گھوڑوں پر جو ذرا مزید فاصلے پر تھی کہ اس میں گھوڑا دوڑا کر پہنچنا ہے، تو لوگ اس کے لیے گھوڑے تیار کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا اور ان کی بہادری اور ان کی دلیری اور ان کی ترتیب سکھاتے تھے تاکہ مقابلے کے اندر اول آئے۔ تو جو اول آ جاتا تھا اس کو السابق کہا جاتا ہے۔ تو السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ ان کے لیے سب سے پہلے السابقون کا تذکرہ کیا ہے۔ جماعتوں کی ترتیب بیان کرنے میں تو پہلے المیمنہ ہے، پھر مشأمہ ہے اور پھر السابقون ہے، لیکن آگے تفصیل بیان کرنے میں پہلے سابقون کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے، پھر اصحاب المیمنہ کا ہے، اور پھر آخر میں بدبختوں کا تذکرہ ہے اصحاب المشأمہ کا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو السابقون السابقون ہے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمت کے اعلیٰ ترین باغوں میں ہوں گے، دنیا میں بھی چونکہ اللہ کے مقرب ہیں اور آخرت میں بھی ان کا یہی معاملہ ہے۔ ایسی جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں تو بہت بڑی جماعت تھی۔ سلہ ایک گروہ یا انبوہ کو کہتے ہیں، ایک جماعت بڑی، تو سلۃ من الاولین، اولین کے اندر تو بہت زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور جو بعد والے ہیں ان میں تھوڑے ہوں گے۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی امتوں میں بہت زیادہ تھے سابقون، ایک مطلب یہ، اور ہماری امت میں آج کل کم، کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہماری جو ہم آخر میں آئے ہیں امت محمدیہ، ہمارے میں سابقون بہت تھوڑے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی کہ نہیں، یہ میری امت کا تذکرہ ہو رہا ہے، میری امت کا جو شروع کا حصہ ہے اس میں سابقون بہت کثرت سے ہوں گے، صلہ ہوں گے۔ اب صحابہ عشرہ مبشرہ بدریین، یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی جماعت، اور آخر زمانے میں ایسے سبقت لے جانے والے اکا دکا ہوں گے، قلیل من الآخرین۔ جیسے جیسے امت محمدیہ کا اگلا ارتقاء، اگلا زمانہ آئے گا تو ویسے ویسے ایسے سبقت لے جانے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ اونچے درجے کے جو تمام شریعت، طریقت اور سیاست کے جامع بھی ہوں اور عملی اقدام کے اندر بھی باقی تمام لوگوں سے نمبر لے جائیں، آگے بڑھ جائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر دنیا میں انقلابات کے لیے کردار ادا کریں، وہ تھوڑے ہوں گے، قلیل من الآخرین۔ اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا چاہیے جس میں حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا قرن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں سلۃ من الاولین میں بہت زیادہ ایک جماعت ہے، اور جیسے جیسے آگے مرحلہ گزرتا جائے گا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
ان کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے علی سرر موضونۃ، جی یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جڑاؤ کے تختوں پر، ایسا تخت جس میں سونے چاندی کا کام کیا جاتا ہے، جس میں نقش و نگار بڑے خوبصورت اور عمدہ جو نظر کو بھلے معلوم ہو، اسے موزونہ کہتے ہیں۔ تو جڑاؤ والے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ یہ اولو العزم لوگ ہیں، السابقین ہیں، اس لیے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کیے ہوئے نہیں ہوں گے، کیونکہ کبھی انہوں نے پشت دکھائی نہیں دشمن میں، سینہ تان کر دشمن کے مقابلے میں انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی، ہاں جی، دین کے غلبے کے لیے کام کیا، تو یہ ہمیشہ ہر وار اپنے سینے پہ سہتے رہے، تو ان کا جو بیٹھنے کا انداز اور اسلوب ہے وہ بھی ایسے ہی بہادرانہ، دلیرانہ اور آمنے سامنے کا ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، چونکہ یہ بادشاہ ہیں، اولو العزم درجے کے لوگ ہیں، حکمرانی کا وصف ان کے اندر ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں مصر جاتا تھا، مصر کے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے، وہاں کے حکمرانوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ایسا احمق اور الو حکمرانی کے منصب پر بیٹھا، جی چاہتا تھا تھپڑ مار کر اس کو ہٹاؤں اور اس کی جگہ پہ خود بیٹھ کر صحیح اور درست فیصلے کروں۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں عمرو بن العاص کے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ دلیری اور بہادری، فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت اولو العزمی اتنی ہے کہ جاہل اور نااہل حکمرانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ نے وہ دن دکھایا کہ جب عمرو بن العاص نے مصر کو فتح کیا اور مصر کا گورنر انہیں بنایا گیا، تو انہوں نے جو عدل و انصاف کے ساتھ اسی تخت پر بیٹھ کر فیصلے کیے، تو یہ بہادری اور دلیری اور حکمرانی کا وصف ہے، اہلیت اور صلاحیت ہے۔ تو ان کے لیے خدمت گار، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے لیے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جنت میں خدمت گار ہوں گے، باکواب و اباریق، ان کے لیے جو کوزے اور صراحیاں اور اسی کے طرح پیالے اور برتن جن میں پانی پلانا ہے، وہ اٹھائے ہوئے خدمت گار وہاں پھر رہے ہوں گے، وکأس من معین، اور ان صراحیوں میں ہاں جی بہتی ہوئی شراب کے پیالے ہوں گے کہ جو خوبصورت اور عمدہ لباس میں، وضاقتہ میں، یہ جو ولدان ہیں، نوجوان بچے ہیں، یہ وہاں ان کے لیے خدمت کر رہے ہوں گے اور شراب پیش کریں گے، کأس من معین، شراب کا پیالہ، ایسی شراب ہوگی کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی بکواسات کریں گے، ایسا پاگل پن اور جنون کا دورہ پیدا ہوگا کہ محض حیوانیت کو بھڑکا کر، شہوتوں کو بڑھا کر اول پھول بکنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں، وہ شراب لذت انگیز ہوگی، نشہ آور نہیں ہوگی، عقل نہیں مارے گی، ایسی شراب ان کے سامنے پیش کریں گے۔ دنیا میں یہ ظالم حکمران تختوں پر بیٹھتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہوئے ان سے کام لیتے ہیں، اور وہ شرابیں پیتے ہیں جن سے عقلیں ماری جاتی ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں۔ تو یہ السابقون جب ان کو شکست دے کر اپنی حکمرانی قائم کریں گے تو یہ تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ہر قسم کا فاکہہ، تفکہ اور میوہ جو بھی وہ منتخب کرنا چاہیں، اختیار کرنا چاہیں، جو پسند کریں وہ ان کو وہاں پر ملے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اڑتے پرندوں کا گوشت بھنا ہوا وہ ان کے لیے، مما یشتہون، جیسا چاہیں گے، جیسی خواہش ہوگی، جس طریقے سے تیار کیا ہوا گوشت انہیں پسند ہوگا اس کے مطابق کھائیں گے۔ اب شراب بھی ہوگی، گوشت بھی ہوگا، لیکن یہ پاگل پن کا دورہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی روحانی طاقت اور قوت اور ان کی جو سبقت لے جانے والا عمل ہے، اللہ کے لیے جو انہوں نے دنیا میں کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو جو یقین کامل تک پہنچنے کا سفر ہے وہ اس شراب سے اور اس گوشت سے مزید آگے بڑھے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ یہ گوشت،
یہ انسان کی فطرت اور تقاضا ہے، فطری غذا ہے۔ یہ انسان کے اندر جسمانی طاقت اور قوت اور اس کی قوت غریزیہ کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ طاقت اور قوت ہی تو انسان کو سبقت لے جانے اور مقابلہ کرنے اور غلبے کی طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ مہیج ہے، ابھارتی ہے، جوش پیدا کرتی ہے۔ اگر ظرف کے اندر اچھی بات ہو، عدل ہو، یقین ہو تو یقین کے سفر پر دوڑاتی ہے، اور اگر پاگل پن کا دورہ ہو، پستی کی بات ہو، نظریہ پست ہو، سوچ خراب ہو تو یہی شراب اور یہی گوشت شہوات اور پستی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو سابقون کے سامنے جب یہ بھنا ہوا گوشت، یہ پرندوں کا گوشت یا ایسی شراب اور ایسا تمام چیزیں پیش کی جائیں گی تو ان کی روحانی طاقت اور قوت، ان کے عقل کا یقین، ان کے قلب کی جرأت، ان کے نفس کی طاقت اور قوت ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے اور ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گی۔ اور یہی نہیں، وحور عین، ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں بھی انہیں دی جائیں گی، حوریں دی جائیں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے موتی چھپا ہوا ہوتا ہے، 7 پردوں میں چھپا کر رکھے جس پر گرد و غبار نہ پڑے تو اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، ایسے ہی۔ اور یہ بھی ان کی طاقت اور قوت کو یقین اور ذات باری تعالیٰ کے سفر کے اندر ممد و معاون بنے گی، اس کے اگلے ارتقاء کے لیے ایک کردار ادا کریں گی۔ تو قرآن نے کہا جزاء بما کانوا یعملون، دنیا میں چونکہ انہوں نے سبقت لے جا کر مقابلہ کیا تھا، قیصر و کسریٰ کو شکست دی تھی، ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا، مقابلے پر کام کیا تھا، تو جو عمل دنیا میں انہوں نے انقلابات برپا کرنے کے کیے، ان واقعات کو وقوع پذیر کرنے کے لیے کیے، اس کا بدلہ ان کو انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور ہر بدلہ اگلی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے دنیا میں ہر غذا ہر اگلے آنے والے کام کی جرأت اور طاقت پیدا کرتی ہے، ایسے ہی یہ جنت کی غذائیں اور جنت کا ماحول انسان کے اندر مشاہدہ حق باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد زیادہ اونچے درجے پہ پیدا کرے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یہ اس کے اندر کوئی فضول لغو اور کوئی گناہ کی بات بالکل نہیں سنیں گے۔ وہاں اگر ان کے کانوں میں سماعت پیدا ہوگی تو صرف اور صرف یہ کہ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی سلامتی، امن اور عدل و انصاف اور یمن کی باتیں ہوں گی، تو وہ جہاں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو جب مسلمان بھی دنیا میں غلبے کا نظام قائم کریں گے تو ایسا جنت نظیر معاشرہ بنائیں گے جہاں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہیرا سے خاتون چلے گی اور مکہ آئے گی زیورات سے لدی پھدی، کوئی نہ تو بری نگاہ سے اسے دیکھے گا نہ اس کا مال و دولت لوٹے گا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، تو دنیا میں انہوں نے سلامتی کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی، اس لیے جنت کے اندر بھی ان کے لیے سلاما سلاما ہوگا۔ یہاں تک السابقون کا تذکرہ ہو گیا۔ اگلا تذکرہ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ جنہوں نے دنیا میں امن و یمن کے لیے کام کیا، جنہوں نے میمنہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا، تو یہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہے اصحاب الیمین، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ قرآن نے ان کے لیے جو انعامات بھی بیان کیے، اس کے لیے قافیہ اور وزن بھی ایسا ملایا ہے، جملے ایسے ادیبانہ اور فصیحانہ ہیں کہ سننے والے پر بھی ایک خاص، جو عربی زبان کا ذوق رکھتا ہے اس کے لیے خاص ادبی چاشنی اس میں موجود ہے۔ کہا فی صدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، ایسی بیریاں جن میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا، مخضود، ایسی بہترین بیریاں جس میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ وطلح منضود، اور اس کے اندر سے کیلے تہ بتہ، جتنے بھی چیزیں جو اگ کر سامنے آتے ہیں پھلوں میں سے، کیلوں کے باغات کا قرآن نے تذکرہ کیا، کھجور کا اور کیلے کا،
وطلح منضود اور وظل ممدود، بڑے لمبے لمبے سائے، جنت کے باغات کے لمبے سائے، وماء مسکوب اور ہر طرف بہتا ہوا پانی، ان کے فوارے پھوٹ رہے ہیں چاروں طرف سے، نزاختان جس کا تذکرہ پیچھے سورۃ الرحمن میں کیا، تو بہتے ہوئے چشمے چاروں طرف، وفاکہۃ کثیرۃ اور ہر طرح کے میوے ہر طرف پھیلے ہوئے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ جو بالکل نہ تو ٹوٹے ہوئے گر کر خراب ہو گئے ہوں اور نہ ہی یہ کہ کسی نے ان سے روک دیا ہو، خوبصورت پھل لگے ہوئے ہوں کسی باغ میں، نیچے زمین پہ گرے ہوئے نہ ہوں۔ گرے ہوئے تو ہر آدمی، باغ کا مالک بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اٹھا کر کھا لے تو کھا لے، لیکن جو درخت کے اوپر سجا ہوا پھل تیار شدہ ہوتا ہے تو اسے ممنوع لکھا ہوتا ہے، یہاں پھل توڑنا منع ہے، تو ممنوع بھی نہیں ہوگا، کسی قسم کی ممانعت بھی نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے دنیا انسانیت کے لیے ٹھنڈے سائے بنائے، درخت لگائے، لوگوں کو سائے دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جب حج کیا، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو واپسی پہ حکم جاری کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مختلف جگہوں پر جہاں جہاں لوگ پڑاؤ کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے درخت لگا دیے جائیں، سایہ دار درخت لگائے جائیں، اور وہاں لوگ جو ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، کنویں کھودے جائیں، پانی کے کنویں جو پرانے مٹی سے اور ریت سے پٹ چکے ہیں ان کو کھولا جائے، صاف کیا جائے، پانی چشمے جاری کیے جائیں، پانی جہاں نہیں ہے وہاں پانی پہنچایا جائے، کنویں نہیں ہیں کنویں کھودے جائیں۔ تو انہوں نے انسانیت کے لیے پانی کا انتظام کیا، سایہ دار درختوں کا انتظام کیا، امن و سلامتی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو ان کے لیے وہاں بھی جنت کے اندر بھی بہت میوے اور جو نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے گئے۔ عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ جو بھوکا ہے وہ بیت المال میں سے آ کر لے جائے، تمام کے لیے کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ قیصر کا جب خزانہ، اس کا جو ذاتی جاگیر تھی وہ جب قبضے میں آئی، جو بادشاہوں کے لیے مخصوص تھی، خالصہ کا مال تھا، وہ تمام کا تمام عمر فاروق نے بیت المال میں داخل کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ تو حکمران کا مال ہے تو مسلمان حکمران کے پاس آنا چاہیے، تو عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجتماعی بیت المال میں جائے گا، اور پھر جس کو جہاں جس وقت جو ضرورت ہوتی اس کے لیے اس مال میں سے نکال کر اس کو دے دیا جاتا۔ تو یہ لا ممنوع، حالانکہ قومی خزانے، ملکی خزانے، اور خاص طور پر جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی ذاتی جاگیر بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہ فلاں کا ممنوع علاقہ ہے، یہ فلاں کا سیکورٹی زون ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں۔ وفرش مرفوعہ اور بسترے اونچے درجے کے ان کے لیے اونچے بنے ہوئے بسترے بچھے ہوئے ہوں گے، اور یہ تمام انعامات اس لیے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے بستروں کا، کپڑوں کا انتظام کیا۔ عمر فاروق نے کپڑے جمع کروائے اور حکم دیا کہ جس کے پاس نہیں ہے ان تمام میں تقسیم کر دو۔ مال آتا، کپڑے آتے تو تمام میں تقسیم کر دیے جاتے، چادریں تقسیم کر دی جاتی۔ تو دنیا میں جنہوں نے انسانیت کو لباس پہنایا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرش مرفوعہ، انا انشأناہن انشاء، اور ہم وہاں ان کے لیے عورتیں اٹھائیں گے، دوبارہ اثر نو پیدا کر دیں گے۔ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، ساری بڑھیائیں جو ہیں وہ جوان بنا دی جائیں گی۔ فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے، وہ بڑھاپے کی حالت ختم، تو ان کے لیے وہ بیویاں، وہ تمام عورتیں جن کو اثر نو انہی کے لیے تیار کیا گیا۔ انشاء کا معنی پیدا کرنا، ہم نے انہیں اٹھایا، پیدا کیا ایک اچھے طریقے پر، انشاء۔ فجعلناہن ابکارا، وہ کنواریاں بھی ہم انہیں بنا دیں گے، عرباً اتراباً، اور وہ محبت کرنے والی اور ہم عمر ہوں گی، زیادہ بوڑھی ہو یا زیادہ چھوٹی ہو تو وہ دونوں جو ہے انسان کی مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، ان کی ہم عمر ہوں گی، اتراباً، ایک عمر کی۔ لاصحاب الیمین، ان دانے ہاتھ والوں کے لیے۔ تو قرآن نے پورا انعام بیان کیا جو ان کی اگلی ترقیات کے لیے ضروری ہے، اور فرمایا کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ دوبارہ یہ جملہ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں ہے
کہ صحابہ نے جب یہ کہا کہ یہاں کہا ہے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جب اس پر سوال اٹھایا کہ یہ آخر میں تھوڑے ہوں گے، تو اللہ پاک نے یہ اس آیت میں بدل دیا، بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی بہت ساری جماعتیں سابقین یعنی انبیاء علیہم السلام کی گزری ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کا انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل کی طرح وہ بھی سلۃ من الآخرین۔ تو اگر امتوں اور قوموں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے لیے پھر قرآن حکیم نے یہاں یہ بیان کر دیا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ تو اس روایت کے مطابق پہلے والی جو آیت نازل ہوئی سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، تو صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہماری جماعت آخر میں ہے تو ہمارے تھوڑے لوگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، سلۃ من الآخرین، کیونکہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل قرار دیا گیا کہ جیسے 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں، تو 4000 سے زائد تو علماء امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے تجدید کے کام کیے، دنیا میں دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا، جد و جہد اور کوشش کی، تو ایسے اولو العزم لوگ جنہوں نے یہ کردار ادا کیا تو ان جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک اصحاب الیمین اور السابقون کا تذکرہ مکمل ہو گیا، آگے شروع کیا ہے اصحاب الشمال کا تذکرہ، جو بائیں طرف والے اور بدبخت اور مشؤوم ہیں، ان بدبختوں کے لیے کیا چیزیں ہوں گی اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔